والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب أنفسنا وعبد قاسم محمد مظلومين ولعنة الله أجمعين من يوم قيامة قال الله تبارك في كتابه المجيد قبل الظهور من ذكر أن الأرض حضرات اس سے قبل آپ کی خدمت میں اس بیان میں ہوتا ہے ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ خاص طور پر اس کی تدریس یا اس کے بارے تشریف فرما ہے سالانہ تبلیغی مجالس یہ تقریباً برصغیر میں قدیم زمانے میں اب تو اس طرح کے مجالس کی تاسیس اور قیام نہیں ہوگا، لیکن ذرا سوچے اس قائم کرنے والے نیت کو دیکھیں، جذبہ ایمان کو دیکھیں کہ جس وقت وسائل کم تھے اس وقت ہر آبادی میں قرب و جوار میں بڑے بڑے علماء کو کوئی نہیں بلا سکتا تھا، لہذا ان لوگوں نے سوچا کہ کم سے کم سال 3 دن 4 دن مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ عوام کا رشتہ علماء سے برقرار رہے، رشتہ علماء سے برقرار رہے۔ جب عوام علماء کے رابطے میں آ جائے گی تو امام کے بھی رابطے میں آ جائے گی، نبی کے بھی رابطے میں آ جائے گی، خدا کے بھی رابطے میں آ جائے گی۔ ایک صلوات محمد لہذا واقع ایسے مرحومین جنہوں نے اپنی جائیداد، جہاں تک مجھے علم ہے شاید 8 مجھے کی جائیداد پراپرٹی تھی، اس کو اس مشن امامت و رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر کے دوں، اور ان کا خانوادہ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور ان کے اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ پچھلے سال چھت نہیں تھی، آج یہ دلیل ہے اخلاص کی، کیونکہ روایت ہے جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں وسائل کی کمی ہونے کے باوجود بھی اپنی معرفت میں کمی نہیں رکھتے۔ کچھ ایسے افراد ہیں کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے،
اللہ نے نوازا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن دین کی جانب رغبت نہیں ہوتی، یا کہیں توفیق نہیں ہوتی کہ جہاں سے ان کی فیملی بھی سیف ہوگی، وہ خود بھی سیف ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگی، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ انکم ٹیکس جو ہے ادھر ادھر سے انہیں جکڑ کر وہ مال نکال لیتا ہے، اگر ادھر خرچ کرتے تو یہ دشواری نہیں ہوتی، نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی۔ یقین مانیے اگر کسی دن آپ سیرت انبیاء ہے، کسی مستحق کو کچھ دے کر کھائیے تو آپ کے کھانے کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا اور بڑا لطف آئے گا، بڑا ذائقہ ملے گا۔ تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے، ہاتھ ہمیشہ جو ہے دینے والا رکھنا چاہیے، لینے والا نہیں۔ انسان کے یہ ہو چار کو کھلا کر، یقین مانے اگر سچے دل سے، سچے نیت سے کسی کے ہاں، کسی عزادار کے ہاں مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے واقع ہو رہے ہیں، ذرا سا دیجئے، اس کے بعد سکون سے کہیں مسجد میں بیٹھ کر 5 منٹ بیٹھ جائیے، جو سکون آپ کو ملے گا وہ اے سی ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہے۔ دینی کام میں جب انسان آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے آئے تو سلمان کی طرح آئے، ابو ذر کی طرح آئے، کمیل بن زیاد کی طرح آئے، عمرو بن سعد کی طرح نہ آئے، شمر کی طرح نہ آئے۔ پورے جملے میں تاریخ ہے، گفتگو تمہیدی ہے لیکن نکات سے بھرپور ہے۔ یہ جو چیزیں آئی ہیں کہ آئیے ایک صلوات علی محمد علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے مجمع میں میں یعنی ممبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے مجمع کی کثرت و قلت جو ہے میرے لیے اثر انداز نہیں ہوتی۔ میں پڑھوں گا وہی جو 1000 کا مجمع ہوگا یا 4 کا مجمع ہوگا، کیونکہ تشیع جو ہے آگے بڑھی ہے، کم افراد سے بڑھی ہے آگے۔ کثرت معیار نہیں ہے، قلت معیار ہے۔ برکت جو ہے اس میں سچی نیت ہو، مومنین ہو، تو لہذا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ تو آئیے، اگر آنا ہے دین میں آئیے۔ اب مجھے پورا ایک مند ہے لیکن 4 ہی مصرے یاد ہیں، تاکہ جو ہے ایک مفہوم جو ہے پہنچ جائے۔ دین پیارا ہے جسے آئے ابو ذر کی طرح۔ کیسے دین میں آئے؟ جناب ابو ذر کی تاریخ پڑھیں۔ دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح، سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو ذر کی طرح۔ اتنے لوگ ذرا سے پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، وہ سب کچھ اپنا نزلہ خدا پہ ڈالتے ہیں۔ جب سے نماز شروع کی بکری مر گئی، اللہ اکبر، کیسے ایسی مثالیں، بکری مر گئی، اور جو ہے یہ کہو کہ یہ شیطان نے کیا ہے تاکہ تم صراط مستقیم تک پہنچنے والے ہو، وہیں سے رخ موڑ دیا۔ یہ سوچئے، کیا ذرا سوچا ہے بکری مر گئی، ہم نے مسجد میں کچھ تعاون کیا تو بچہ بیمار ہو گیا، اس طرح کی چیزیں سماج میں بہت ہے۔ اگر دین میں آنا ہے تو سیرت ابو ذر کو پڑھنا پڑے گا، تاریخ سلمان کو پڑھنا پڑے گا، عمار بن یاسر کے والدین کا واقعہ سامنے رکھیے، مکے میں مشرکوں نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح، سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو ذر کی طرح، ورنہ دین سے الفت نہیں، غداری ہے، کفر کی چال ہے، اسلام سے مکاری ہے۔
ہمیں خیرات میں نہیں ملا ہے۔ اس دین کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، ایک ایک دن میں 70 انبیاء قتل کیے گئے ہیں۔ 70 انبیاء، دین خیرات میں نہیں ملا ہے۔ دین کی ہم تک آیا ہے رسالت و امامت کے خون سے اس کی سینچائی ہوئی، دین مفت میں نہیں ملا ہے۔ لہذا ہمیں جب دین کی طرف آنا ہے اور ہر وقت جو ہے دین پکارتا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے جو دین پر عمل، یہیں سے دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ انبیاء کے پاس ایک مرتبہ بددعا کرتے تھے، ساری قوم جو ہے ختم ہو جاتی تھی، برباد ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود کہیں کوڑا پھینکا گیا برداشت کیا، کنکریاں ماری گئی برداشت کیا، قتل کیا گیا برداشت کیا۔ یہ ہے دین۔ تو دین جو ہے کھیل نہیں ہے، دین خیرات میں بٹنے والی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا دیکھیے اگر دیندار بننا ہے تو ہمیں معرفت امام تک آنا پڑے گا۔ بغیر معرفت کے، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عربی میں کہتا ہے علم یعنی جاننا، اور ایک چیز ہے پہچاننا۔ علم کے معنی ہے جاننے کے، معرفت کے معنی ہے پہچاننے کے۔ تو موضوع ہے چونکہ یہ مہینہ بہرحال سب سے اہم مناسبت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور آپ ہی کی امامت کے زیر سایہ ہم سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وجود امام نہ ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ امام علیہ السلام، وَإِذَا زمین جو ہے، جو امام چھٹے امام فرماتے ہیں اگر وجود امام نہ ہو، زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی جو کچھ زمین میں ہے سب جو ہے ختم ہو جائے۔ برکت سمجھیں، ایک چیز جاننا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے بھائی ایک ہادی ہونا چاہیے، ایک جو ہے قائد ہونا چاہیے، ایک رہبر ہونا چاہیے، ایک امام ہونا چاہیے۔ اتنا تو جاننا ہے، کیا یہ کافی ہے؟ اور طلباء کیا یہ کافی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ معرفت شرط ہے، جس کے لیے رسول اکرم نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو شخص بھی، من بڑی جو ہے عمومیت ہے، جو شخص بھی اس دنیا سے گزر گیا بغیر اپنے وقت کے امام کی معرفت سے، اس کی موت کفر و شرک پر ہوتی ہے۔ جانتے تو سب ہے نا، سب نے کہا ہے، رسول نے فرمایا 12 جانشین ہوں گے ہمارے بعد، لیکن کون ہوگا یہ معرفت ہے۔ نام کیا ہوگا، بیٹا کس کا ہوگا، صفتیں کیا ہوں گی، اسے سقیفہ میں بنایا جائے گا یا غدیر میں، یہاں ہے معرفت۔ ویلا جانتے تو سب ہیں، چونکہ یہ عقلی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ نظام عقل دلیل عقلی سے ثابت ہے۔ تو جو چیز دلیل عقلی سے ثابت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم، جاننا۔ لیکن پہچاننا ہمیں معرفت ہونی چاہیے۔ امام کا نام کیا ہے، امام جو ہے کن صفات کے ہوں گے، یہ دیکھیے آپ بچوں تک تاکہ بات پہنچ جائے۔ شریعت کا فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز خریدیں، بڑی سی بڑی چیز خریدیں، تو پیسہ ریٹ بھی معین ہونا چاہیے، اور جو چیز خرید رہے ہیں وہ بھی معین، اس کو بھی معین ہونا چاہیے۔ ثمن اور مسمن، مثلا ہم گئے مارکیٹ سے 1 کلو ٹماٹر خریدنا ہے، اس نے دکان کے اندر رکھا ہے، معین نہیں ہے کیسا ٹماٹر ہے، تو نہیں، آپ جو ہے اس ٹماٹر کو آپ کا یہ والا ٹماٹر چاہیے، معین مشخص ایسا ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے،
علم فقہ کا مسئلہ ہے، بڑی سی بڑی چیز ڈیل کریں، مکان خرید رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، ریٹ بھی معین ہو، بھائی کتنے کا ہے اور کیا چیز کہاں ہے، مجہول چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، جب ایک سبزی کو بغیر معین کیے، بغیر جانے، بغیر دیکھے اس کا خریدنا ناجائز ہے، تو جو دین کو آگے بڑھائے گا، جو اسلام کو آگے لے جائے گا، بغیر معرفت کے ہم کسی کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ چھوٹی سے چھوٹی دے شرعی مسئلہ ہے، بغیر چیز معین ہو صفت کے ساتھ، یہ ہے کہاں کا؟ کیا ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں کوئی سڑا گلا ٹماٹر رکھ دے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہے، تو جو بیچ رہا ہے وہ گنہگار ہو گیا کہ ایک جو ہے خریدار کو اس نے دھوکہ دیا۔ جب اسلام ایسی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بغیر تعین، بغیر تشخص کے قبول نہیں کرتا، تو امت کی باغ ڈور پیغمبر بغیر کسی کے اعلان کے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے اللہ نے اپنے ہادی اور رہنما کو معین کرنے کے لیے الیکشن نہیں رکھا ہے، سلیکشن سے آئے گا۔ آج الیکشن کی گنجائش نہیں ہے، نص ہونا چاہیے، اللہ سلیکٹ کرے گا کس کو بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، صفت کیا ہوگی۔ جب ٹماٹر کی خریداری بغیر جو ہے دیکھے، بغیر معین کیے ہوئے جائز نہیں ہے، تو یہ امامت و رسالت کا سلسلہ خدا جو ہے امت پر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر فرض کریں خدا جو ہے الیکشن کے ذریعے سے ہادی مقرر کرتا، نبی بھیجتا، امام بھیجتے، تو آپ سوچئے کہ آپ ہر 5 سال پر کبھی کبھی ایک نئی گورنمنٹ کو جو ہے انتخاب کرتے ہیں، ووٹنگ کے ذریعے سے کبھی ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے پھر ووٹ دینے کے بعد پچھتاتے ہیں، پچھتاتے ہیں نہیں، کبھی کبھی جو ہے پیسے کی وجہ سے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ٹرمپ جیسا دیوانہ آ جاتا ہے جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ آیا کس سسٹم سے؟ یہ تمہارے نظام سے، جمہوریت کے نظام سے۔ یہی فرق ہے بندے اور خدا میں۔ بندے جو ہے گنہگار ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، وہ کسی کو جو ہے معین کرتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں، لیکن جسے خدا بھیجتا ہے، جسے خدا بھیجتا ہے، ایک مثال مجھے بتا دیجئے، بڑی ذمہ داری سے گفتگو ہے۔ خدا نے کسی نبی کو مقام نبوت سے ہٹایا ہو، 1,24,000 انبیاء آئے، پیغمبر کے 12 جانشین آئے، کسی ایک رسول کو ہٹایا ہو؟ نہیں، آپ نے کام اچھا نہیں کیا، میں نے جو ہے دھوکے میں اچانک سقیفہ جیسے مقام پر اجماع کے ذریعے سے بھیج دیا۔ اس ایسے کو ہم خدا نہیں مانتے جو کام کرنے کے بعد پچھتائے۔ بھائی وہ خدا نہیں ہے، کسی نبی کو
اس کے منصب سے ہٹایا نہیں گیا، اسے نکالا نہیں گیا۔ بس دنیا والوں سمجھ لو، جسے تم بناتے ہو کبھی اس کی سرکار کو گرا دیتے ہو، کبھی اسے جو ہے 5 سال کے بعد ہٹا دیتے ہو۔ یہیں سے سمجھ لو ہدایت کی ذمہ داری خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو جسے ہم بھیجیں گے نہ تمہارے پاس پڑھے گا، نہ جو ہے تم اسے پروان چڑھاؤ گے، بلکہ وہ جب آئے گا 3 روز کے بعد دست نبوت رسالت پر تو قرآن کی تلاوت کرے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہیں سے سمجھ لیجئے تو معرفت امام جو ہے شرط ہے۔ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا ہے، اپنے جسم کی اصلاح کے لیے، جسم کو جو ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم مشورہ کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں، علم کیا کہتا ہے؟ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر پہچانے ہم نہیں جاتے۔ بھائی وہ ڈاکٹر کون ہے یہ پہچاننا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا جو ہے اس کے علاج سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک اپنے جسم کی بیماری کے لیے اتنی زیادہ چھان بین کرتے ہیں، تو جہاں جس کے ہاتھ میں ایمان کا علاج ہے، اسلام کا علاج ہے، پوری امت کا علاج ہے، اسے بغیر سوچے سمجھے کیسے خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے، معرفت کی شرط ہے، معرفت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسا قرآن نے کہا، دیکھیے جو جسے مانتا ہے، عربی میں ایک مثل ہے، المرء یمیل الی جنسہ، ہر انسان جو ہے اپنی جنس کی طرف، اپنے ہم مزاج کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کہیں دیکھیے کسی فریبی کی دوستی اگر کسی ظاہری دیندار کے ساتھ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے اس کے درمیان۔ جب رسول کافی میں امام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، انسان اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ اب بڑی نزاکتوں سے گزر رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو کنجوسی سے کام نہیں لوں گا، آپ کے جو ہے پیش کر کے پڑھوں گا۔ اگر سمجھنا ہو اس فلسفے کو پہلے تجربے سے سمجھ لیجئے۔ بھائی ایک بڑی بھونڈی مثال اردو میں، لہذا میں ممبر کے تقدس کے حساب سے نہیں لاتا، کسی کی بھی دوستی اب ہر انسان سمجھے، اگر ہماری کسی سے دوستی ہے جس سے ہے تو سمجھ لیجئے کوئی نہ کوئی ہمارے اس کے علیکم السلام کوئی نہ کوئی کامن چیز ہے، کوئی نہ کوئی مشترک چیز ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر کی دوستی سبزی فروش سے نہیں ہوتی، یہ ڈاکٹر کی دوستی بلکہ جو ذمہ دار ڈاکٹر ہیں وہ اپنی شادی بھی ڈاکٹرنی سے کرتے ہیں۔ جو ذمہ دار پڑھا لکھا انسان جو ہوتا ہے چاہتا بھائی میری شادی کہاں ہو، یہ ہے ہمسری، لیکن دنیا نے ہمسری کو جو ہے مال و دولت میں تبدیل کر دیا۔ اے لوگ اگر شادی کرو تو ہمسری کریکٹر، کردار، تعلیم میں دیکھو۔ اگر آپ کی بچی پڑھی ہے تو کسی جاہل کے سپرد نہ کرو، یہ نہ دیکھو سیلری کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، مادیت کی طرف نہ دیکھو، ہمسری دیکھو تو تقوی میں دیکھو، ایمان میں دیکھو۔ یہاں ہمسری دیکھنا چاہیے، لیکن نکاح کیا ہوتی ہے، سیلری کتنی ہے، کہاں جو ہے جاب کر رہا ہے۔ جو ایسے رشتے ہوتے ہیں مادیت کی بنیاد پر وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر عمارت کتنی بھی پختہ بنا دے اس کی بنیاد پختہ نہیں ہے تو چند دن کے بعد وہ عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ اگر زندگی کی
عمارت زوجیت کی عمارت مادیت میں رکھی ہے، وہ چند دن کے لیے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب لوگ رشتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے استخارہ دکھواتے ہیں۔ بھائی استخارہ سے پہلے استشارہ ہے۔ استخارہ سے پہلے اللہ نے استخارہ مشورہ کیجئے۔ اللہ نے غیبت کا دروازہ بند کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شادی کا ایسا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی آئے، آپ کہے بھائی فلاں کے گھر سے رشتہ آیا ہے، لڑکا کیسا ہے، اب دامن نہ بچائیے، یہاں غیبت جائز ہے۔ اگر کسی کی کہیں برائی دیکھ لو، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، تو سب سے پہلے کمنٹ واٹس ایپ، ہاں فلاں نے یہ کیا، یہاں غیبت ناجائز ہے۔ جہاں ناجائز وہاں جائز سمجھتے ہیں، جہاں جائز ہے وہاں ناجائز سمجھتے ہو۔ اے عاشقان علی و رسول، تم نے نظام کو بدل دیا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب جس طرح سے چاہے اسی طرح سے چلو۔ وہاں ہے تو آپ غیبت کیجئے شریعت نے، لیکن سامنے والے کو کہہ دیجئے آپ کی غیبت وہ نہ کرے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے، تاکہ فتنہ فساد نہ ہو۔ لیکن اللہ رے استخارے سے پہلے استشارہ کریں، مشورہ کریں، لڑکے میں کوئی نشہ تو نہیں ہے، لڑکا کا کریکٹر کیسا ہے، یہ پیسہ حرام کا آ رہا ہے یا حلال کا۔ لڑکی کے سلسلے سے دیکھیے، جناب زہرا کی کنیزی کے صف میں داخل ہو سکتی ہے نہیں، کردار میں کوئی دھبا ہے کہ نہیں، کپڑے میں 1000 دھبے ہوں تو چلے گا، لیکن کردار میں اگر ایک بھی دھبا ہے نہیں چلے گا، اس لیے کہ جس ماں کے کردار میں دھبا ہے، جب اولاد آئے گی تو داغدار آئے گی۔ کپڑوں پر نہ چاہیے، مکان نہ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے کہ گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، جہیز ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بھائی اللہ نے، اللہ اکبر، دیکھیے کیسے پورے نظام کو بدل دیا ہے معاشرے میں، اسی وجہ سے مشکلیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس خاتون کا سردار بنایا ہے، جہیز مانگ کے تم فقیر بن رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں جو ہے سرداری دی ہے، اختیار دیا ہے، بغیر اجازت کے تمہاری بیوی تمہارے گھر سے نہ جائے، لیکن تم جہیز کی فہرست دے کر فقیر جو ہے بنے ہوئے ہو۔ اے عزیزو، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو، لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر غنی بننے والے اور ہیں، اور اپنی روزے کے افطار کے وقت روٹی کو خیرات کرنے والے اور ہیں۔ صلوات علی محمد۔
کی تلاش کریں، دوست بھی ہمسر ہو تو بیوی رشتہ ازدواج میں بند رہے تو ہمسری ہو، اگر دیکھنا ہے یہ ہمسری تو صرف گزر رہا ہوں اشارے سے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے معرفت، یہ کہتے ہیں جب معرفت نبوت رسالت ہوگی تب یہ چیزیں دل میں اترتی ہیں، لہذا معرفت واجب ہے، عقلی طور پر بھی شرعی طور پر بھی۔ ہمیں ہمسری ہونا چاہیے ایمان میں، کردار میں، اسلام میں۔ تو اب جب پیغمبر مکہ مدینہ کے مسافت ہے تقریباً 450 کلومیٹر، دونوں کا ثقافت بھی الگ تھی، پیغمبر آئے ہیں، مسلمان کے پاس جو ہے مال خدیجہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، اب اتنا پیسہ نہیں ہے تو پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں، اب نہ مدینے میں ان کے پاس گھر ہے، نہ جو ہے اپنی دکان ہے، نہ بزنس ہے، نہ یہ ہے، سب پیغمبر کے ساتھ دین کے لیے نکل آئے۔ پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ پیغمبر اکرم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا، کہا تعاقو باللہ اخوین، اے انصار و مہاجرین، اللہ کی خوشنودی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ عاشقان رسول علیہ رسول کا مجمع ہے، قدر کریے گا اس انتخاب پیغمبر کو۔ دیکھیے اعلان تھا، اسے علم کہتے ہیں، جاننا۔ پیغمبر نے پہچانوایا، ایسا نہیں کہا بغیر سوچے سمجھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر سوچے سمجھے، ایسا نہیں ادھر سے ایک کو اٹھایا ہو ادھر سے ایک کو اٹھایا ہو بھائی بنا دیا۔ سنیے گا کچھ نام لیں گے، کچھ آپ کو پہنچنا ہے۔ طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا، کہا تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد فلاں کو فلاں کا، فلاں کو فلاں کا۔ جب سارا سلسلہ ختم ہو گیا، مولا امیر ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، نگاہیں ہیں، کہا یا علی تم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تم کو کسی کا۔ پیغمبر متوجہ ہوئے، اے علی یہ جبین پر شکن نہیں آئے، وما اخرتک الا لنفسی، اے علی جو میں نے تاخیر کی ہے وہ اپنے لیے کی ہے۔ یا علی انت اخوی فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی تم میرے بھائی یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو۔ یہ جیسے جیسے کارنامے کھلاتے ویسے ویسے مزاج کو بھائی بنا دیا۔ لہذا طلحہ زبیر کے کردار کو دیکھیے، سب سے پہلی جنگ وہ رسول کی وفات کے بعد جنگ جمل کو بھڑکانے والے یہی دونوں تھے۔ اور جس نے بھی پیغمبر کے بعد دین میں رخنہ اندازی کی ہے وہ سب وہی تھے، لیکن جب لفظوں کو بدل دوں تاکہ آپ کے مزاج کا لفظ آ جائے، خاکی کو خاکی کا بھائی بنایا، نوری کو نوری کا بھائی بنایا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ساتھی بھی بنائیے، ہمسر ہو، دیندار ہو، نمازی کا ساتھی نمازی، روزے دار کا ساتھی روزے دار، اس طرح ساتھی ہو۔ رشتہ کیسے کریں؟ ہمسری ہو۔ ہمسری جو ہے مادیات میں نہیں، جہیز کو جو ہے جہیز جیسی بری بیماری کے پیچھے نہ پڑیے۔ اب پہلے کیا ہے، استخارہ سے پہلے کیا ہے شادی کے لیے؟ استشارہ، مشورہ۔ بات ادھوری نہ رہ جائے، مشورہ کس سے کریں؟ یہ بھی اللہ اکبر ائمہ نے بتایا ہے۔ مشورہ ایسے سے نہ کیجیے جو منافق ہو، دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ دے۔ اے عزیزو، منافقین کی تعداد اگر زمانے رسول میں نہیں تھی
ہمارے درمیان بھی منافقین ہیں۔ تو روایت نے منع کیا ہے اگر بزنس کے سلسلے سے مشورہ لینا ہو تو جو ماہر ہو اس لائن کا اس کے پاس جائیے، اگر تعلیم میں جو تعلیم کا ماہر ہو، متقی پرہیزگار ہو، اسی طرح رشتے میں بھی جائیے جو چیزوں کو سمجھتا ہو تو مشورہ کیجئے، اس کے بعد استخارہ، پہلے استشارہ پھر استخارہ، اس پر پڑھیے۔ اگر ان اصولوں پر ہماری نظام زندگی کو استوار نہ کیا گیا، جب رشتہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اگر اللہ نے لکھ دیا تھا تو پھر استشارہ کیوں؟ اللہ نے اگر لکھ دیا تو اللہ نے لکھ دیا سورج طلوع ہوگا، سورج طلوع ہو رہا ہے، اب چاہے آپ چاہے یا نہ چاہے، اللہ نے لکھ دیا کہ چاند نمودار ہوگا تو چاند نمودار ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے کہ رات آئے گی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا، ترجمے کا بھی وقت نہیں ملا، اس میں اللہ نے لکھ دیا یقیناً ہم نے کتاب زبور میں اس کے پہلی والی کتابوں میں لکھ دیا ہے زمین پر ہمارے صالح بندے حکومت کریں گے۔ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح شادی ہے۔ اچھا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ کبھی ٹوٹا ہے؟ غور کریے، اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، روزے کے آ رہے ہیں نا وقت، روزہ لکھ دیا گیا ہے، ثابت تو ہے کہ روزہ قیامت تک یہی رہے گا۔ تو اگر رشتہ ادھر سے لکھ کر آیا ہے تو طلاق تم کیوں لکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نظام ازدواجیت کو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، گھر سے نہیں لکھا ہوا ہے، سب کچھ کر کے قسمت میں ڈال دیتے ہیں، اور قسمت کا موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، شب قدر میں بنا لو اپنی قسمت کو، روزے دار کے صفوں میں جانا ہو چلے جاؤ، نیکوکار کے صفوں میں جانا ہو چلے جاؤ، لیکن ہم تو وہی ہیں، یہاں بھی شرارت وہاں بھی شرارت۔ تو پھر کیسے قسمت بنے گی؟ اللہ نے سب کو دیا ہے، پورے سال کے اپ ڈیٹ۔ یہ نہ سمجھیے کہ نظام گورنمنٹ میں ہے، ہر سال جو ہے آپ کے انکم ٹیکس والے آئیں گے، کیا کمایا کیا کھویا کتنا ٹیکس ہے، یہ اوکلا کا نظام ہے نا، خدا کے ہاں یہ بھی ہے، خدا کے ہاں اپ ڈیٹ ڈیلی ہے۔ سونے سے پہلے محاسبہ نفس کر کے پھر سوئیے، یہ ہے نظام الہی۔ یہ معرفت کے ساتھ آئیں، دین فہمی ہو، امامت کی معرفت ہو، بغیر معرفت کے نہ دین جو ہے قبول کیا جائے گا نہ اسلام۔ تو امام زمانہ علیہ السلام معرفت ہم پر واجب ہے، تو ہمیں معرفت کا بتا دیا معنی۔ علم ہے ایک کلی چیز ہوتی ہے، اسے جاننا کہتے ہیں، معرفت جزئی، امام کی صفات۔ اب ایک ہی پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، جتنے انبیاء اس دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، انہیں معجزہ دے کر بھیجا ہے نا، تاکہ ہر کہیں سے کوئی کھڑا نہ ہو جائے دعوی نبوت و امامت کر دے، ٹھیک ہے؟ تو بھیجا، تو جو عقلاء ہیں، جو اس وقت کے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو ماہر ہیں اس دور میں۔ مثلا بس ایک نبی کے معجزہ کی طرف اشارہ، جناب موسیٰ کے زمانے میں کیا چیز تھی؟ جادوگری، ٹھیک ہے نا؟ اتنے جادوگر مشہور تھے، لہذا فرعون نے کیا کیا؟ نمائندہ رحمان کو، فرعون جو نمائندہ شیطان ہے، چیلنج دے کر دربار میں بلایا، سوچا اپنی مادی شیطنت والے علم کو، جادو سیکھنا جو ہے ناجائز ہے فقہی طور پر، وہ جادو سیکھے، ٹونا سیکھے، یہ غلط ہے، حرام ہے، نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ یہ شیطنت، یہ علم جو ہے علم شیطانی ہے، یہ علم خدا سے بندوں کو دور کرتا ہے۔
آپس میں جو ہے جدائی پیدا کرتا ہے. خدا ایسے کسی قانون اور علم سے راضی نہیں ہے جو بندوں کے درمیان انتشار پھیلائیں. سمجھیے ذرا، توحید کے قریب آئیے. اس وقت دبدبا تھا، جس کو دیکھا جادو کا شکار بن گئے. اب وہ بلائے گئے درباری جادوگر جو ٹاپ کے مشہور تھے. جادوگری جو ہے عروج پہ ہے. ادھر نمائندہ رحمان آیا، ایسا جادو دکھایا کہ ایک مرتبہ فطرت بشری کے تقاضے میں جناب موسیٰ کو خوف آیا. لیکن یہ خوف کون تھا؟ خوف نبوت نہیں تھا، جو بشر کا تقاضا ہے. جب اتنا بڑا جو ہے اسلحہ انہوں نے بنا دیا، سانپ بنا دیا، پھر جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ جو ہاتھ میں عصا ہے اسی کو پھینکا، سارے اژدہے کو نگل گیا. اب دیکھیے ہوا کیا، نتیجہ لینا ہے کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ابھی فرعون کہہ رہا انا ربکم الاعلی. ادھر جو درباری جادوگر تھے سب سجدے میں گر پڑے. نعرہ کیا لگا ہے؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ. دیکھو میں ہارون، اللہ اکبر. انتخاب دیکھیں، دو بھائیوں کا ذکر ہے. جادوگر کو بھی پتا تھا نبی کون ہے اور جانشین نبی کون ہے. اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو دیکھو. تمہیں نبی کو تو تم نے پہچان لیا، جانشین نبی کو نہ پہچان سکے. درس لے لو، پیغام لے لو، ان جادوگروں سے لے لو. جھکے کیوں جھکے؟ کیوں جھکے؟ وہ آئے تھے پیسہ کے درباری بن کر آئے تھے، پیسہ پر ان کا اتفاق ہوا تھا اتنا پیسہ ہم لیں گے، اپنے کارنامے دکھائیں گے. فرعون کیا کہتا ہے؟ بغیر میری اجازت کے تم لے آئے ہو. جادوگروں نے تمہیں کیا سولی پر لٹکائیں گے، پھانسی دے دیں گے. اے مومنین، اس جادوگروں کی طرح اگر ہمارا ایمان ہو جائے دنیا آخرت سمر جائے گی. انہوں نے کیا کہا؟ اے فرعون، تو جسموں کو جھکا سکتا ہے لیکن علم وہ کمال ہے جو دل کو جھکاتا ہے. اب چاہے تو پھانسی دے دے، سولی پر لٹکا دے، ہم نے کمال کو دیکھ لیا ہے. اے عزیزو، یہیں سے معرفت جناب میثم تمار سمجھیے. ظالم کہہ رہا تھا میثم تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے، باز آ جاؤ. اپنے عاشق امام کو برا بھلا کہو، کہا پہلے دار پر تو لے کر جا. اللہ رے کمال عشق، اللہ رے میثم تمار کا ایمان. اے عزیزو، ہم کسی کو جیل میں بند کر سکتے ہیں، کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن دل پر سکہ یا خدا کا چلتا ہے یا اہل خدا کا چلتا ہے. گویا جناب میثم تمار اتنی بڑی قربانی دی. یہ معرفت ہے، یہ ہے کمال. تو موسیٰ کے جناب موسیٰ کے دربار میں جو درباری جھکے، کمال دیکھ کر جھکے. آخری امام آنے والا ہے، معرفت امام. امام کے ساتھی اس وقت کس چیز میں ترقی ہے؟ ٹیکنالوجی، تعلیم، یہ ترقی ہے نا. تو جو ہمارے امام آئیں گے ان کا معجزہ کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ میسج ہے، یہی میسج ہے. اس کے بعد رب کے مسائل. تاریخ سے تاریخ دیکھ لیجئے، تمام انبیاء کی تاریخ ہے. یہ آنے والا آئے گا جہاں آئٹم بم بنے ہوئے ہیں، ایک سے ایک میزائلیں بن چکی ہیں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. علمی جو ہے ترقیاں ہو رہی ہیں، روز جو ہے نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. تو جو آنے والا آئے گا اس کا علم ایسا ہی ہوگا. جب موسیٰ کا علم جو ہے فرعون کے جادوگروں پر جو ہے فوقیت رکھتا تھا، تو فخر موسیٰ کا علم
اپنے اہل زمانے پر گویا اس دنیا والوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے انہوں نے جو ہے وقت کو بچایا ہے. پہلے بھائی پیدل چلتے تھے, سائیکل بنا لی, اس کے بعد کار بنا لی, اس کے بعد ٹرین بنا لی, پلین بنا لی, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, گھنٹوں کی مسافت منٹوں میں طے ہوگی, لیکن کوئی ایسا کوئی اس علم تک نہیں جا سکتا جو امام کا علم, امام کا چاہنے والا قبر میں ہوگا. جب ندائے ظہور آئے گی ارادہ کرے گا, ہوگا ہندوستان میں, پہنچے گا مکہ مکرمہ میں. لگاؤ لبیک یا مہدی. یہ نہیں پہنچ سکتے یہاں تک. آج دنیا نے جو ترقی کی ہے, ایک ایک مشین, کہاں پیٹرول ہے زمین کے اندر, کہاں ہیرے ہیں, کہاں جواہرات ہیں. قرآن کہتا ہے جب زمین کا وارث آئے گا, اللہ اکبر, اب مشین کی مدد نہیں لینی ہوگی, اب کسی ٹیکنالوجی سے استفادہ نہیں. امام کی خدمت میں زمین خزانے اڈیل دے گی, تب جا کر لمبی داڑھی والوں سے پہلے جو ایمان لائیں گے کیپ والے لائیں گے. جس طرح دربار موسیٰ میں بنی اسرائیل بعد میں لائے, جادوگر پہلے ایمان لائے تھے. یہ ہے معرفت امام. عزیزو, یہ فضائل امام ہیں, پیغام چھپا ہے, لیکن امام کے دل میں ایک درد بھی ہے. ابھی مولانا کہہ رہے تھے, بہت اچھی تعبیر حجت اسلام برادر عزیز مولانا اظہار صاحب نے کربلا کو سمیٹ کے 2 جملوں میں کہہ دیا, لہذا آج ہی کا استفادہ افادے میں تبدیل کر رہا ہوں. کہا کربلا درس اور درد کا نام ہے. یہ 2 جملے میں پنہا ہے. کربلا درس ہے ہمارے لیے, پیغام زندگی ہے, اس سے بڑی درسگاہ نہیں ہے, لیکن درد ہی ہے. اللہ اکبر. ایسی داستان ہے کربلا, جہاں ایک طرف سسکیاں ہیں, ایک طرف الاتش ہے, کوئی نشیب میں بغیر سر کے لاشا ہے, کہیں خیام میں آگ ہے, کہیں سیدانیوں کے سر پہ چادر نہیں. اے عزیزو, یہ درد بھی ہے, ہمارے امام کے سینے میں ایک درد بھی ہے. جب ظہور کریں گے وہ دن روزے عاشور کا ہوگا, ایک ندا دیں گے ایھا العالی, ہاتھوں میں ششماہ علی اصغر کا لاشا, گردن سے تازہ خون بہ رہا ہوگا, پیرے سے شعبہ پہ وسط ہوگا, ہاتھوں پہ اٹھائیں گے, کہیں گے دنیا والو انصاف کرو, بے ای ذنب قتلا, ارے کس جرم میں مارا گیا. اے عاشقان کربلا, اے عزاداروں, اپنے امام کو پرسا دے لے. ہمارے امام کے سینے میں یہ درد جو ہے تڑپ رہا ہے. اے عزیزو, کربلا میں سب پیاسے تھے, لیکن کچھ ایسی مثالیں پیاس کی ہیں جیسے جیسے آپ سوچیں گے روتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ پیاسے نے بڑا اعتماد کیا ہے. کیا کہا امام نے, لا یذکرنی مومن الا واستغفر. امام فرماتے ہیں دیکھو جب بھی مومن میرا ذکر کرے گا, ارے وہ میری پیاس کو یاد کر کے رونے لگے گا. اے عزیزو, جب وہ سب قربان ہو گئے, ششمہ شیر خار رباب کا لال, امام
اصغر یتلظی، ارے جناب علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ تلظی کر رہے تھے۔ کہا تلظی کا معنی کیا ہے؟ کہا جب مچھلی کو دریا سے نکالا جاتا ہے، سمندر سے نکالا جاتا ہے، حالت ہوتی ہے جب مچھلی کو فوراً نکالیں گے، طاقت ہوتی ہے مچھلی میں، توانائی ہوتی ہے، تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، پانی تلاش کرتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے جب طاقت کم ہو جاتی ہے، قوت گھٹنے لگتی ہے، کبھی داہنی کروٹ ہوتی ہے، کبھی بائیں کروٹ ہوتی ہے، لیکن جب اور کمزور ہو جاتی ہے تو شدت پیاس سے بار بار منہ کو کھولتی ہے، بار بار منہ کو بند کرتی ہے۔ ارے جناب علی اصغر کی پیاس اتنی شدید تھی، امام کے ہاتھوں پر کبھی منہ کو کھولتے تھے، کبھی منہ کو بند کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی کو من رلائے سوائے آل رسول کے۔ اے عزیزو، جب یہ کیفیت تھی، امام سے دیکھا نہ گیا، ارے بچے کو آغوش میں اٹھا لیا۔ اے جفا کرو، اگر تمہاری نظروں میں نواز رسول خطا کار ہے، اس ششمہ ہے بچے کی کیا خطا؟ اگر کوئی آ کر اپنے سے سیراب کر دے، فوج کی کیفیت بدلی، ہرملا یا تیرے سے شعبہ چلا، ننھا مجاہد اللہ جیسے ہی تیر قریب آیا، اللہ نے جناب علی اصغر کے جذبہ ایمانی جب نے ہومک دی، آتا ہوا تیر اپنے گلے پر لے لیا، بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا۔ اب خیمے تک لے جانا ہے، ایک باپ ہے، 6 مہینے کا شیرکار ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے امام کو، کیسے اس کی ماں کے سامنے میں کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عزیزو، جب رباب کو دیا ہے، منزل یہ کہتا ہے، امام نے منہ پھیر لیا، اے رباب لو اپنے لال کو لے۔ رباب نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا حل مثل کا ینہار، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں جیسے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ زَهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمَسْعُودَ فِيهَا۔ پڑھنے والے حاضر مجلس کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پڑھنے والے اس سالانہ مجالس، اس مشن جس ہدف کے تحت قائم کی گئی ہے، اسے پروان چڑھا۔ پڑھنے والے جن لوگوں نے قائم کی، ان کی درجات کو بلند فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ جو لوگ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پڑھنے والے حاضر مجلس میں جو لاولد ہے، اولاد نارینہ سے نواز، جو صاحب اولاد میں نیکوکار بنا، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار سے شمار کرنا۔